السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار الذی من علینا بانزال الحدیث والقرآن والصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلى آلہ وصحبہ الذین قابلوا الایمان بالجنان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس مولا کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اس مولا کے نام سے ابتدا جس مولا کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ثقلین اعظم تیری توصیف و ثنا کرتا ہے میرے مولا، ثقلین اعظم تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تبجیدات، تمہیدات اس اللہ رب العزت کے لیے جو اللہ الذی هو خالقنا مالکنا حاکمنا نصیرنا مقصودنا مطلوبنا محمودنا ومدعونا، انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پاک پر، دعا صحابہ کرام، تبع تابعین، اولیاء کرام اور جتنے بھی توحید پرست اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں پر کروٹ کروٹ رحمت کا نزول فرمائے۔ حضرات، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کے اندر کائنات کے رب رحمان نے تمام آسمانی کتابوں کا نزول کیا۔ تورات اسی مہینے میں نازل ہوئی، انجیل اسی مہینے میں نازل ہوئی، زبور اسی مہینے میں نازل ہوئی، اور حتیٰ کہ قرآن و مجید بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ لیکن قرآن پاک کا جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ اللہ کون ہے۔ قرآن پاک بارہا مرتبہ کائنات کے رب رحمان کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ جس بندے کو اللہ سمجھ میں آ گیا پھر اسے کسی اور کو سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ دیکھیں، کہکشائیں، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، اگر ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کا تعارف نظر آتا ہے، معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا آسمان جو اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے، آج کے جدید دور کے اندر چھوٹی سی چھوٹی چھت بھی بغیر ستونوں کے کھڑی نہیں کی جا سکتی، لیکن اس ایک اللہ رب العزت کی ذات نے اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے، اور ایسا آسمان کہ ایک آسمان کا دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سالوں کا فاصلہ ہے۔
پھر اسی طرح دوسرے سے تیسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سالوں کا فاصلہ ہے۔ یہ کل 7 آسمانوں کا فاصلہ 3500 سالوں کا فاصلہ بنتا ہے۔ یہ میرے مالک کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اب دیکھیں یہ پانی جس کے اوپر اللہ نے زمین کو بچھا رکھا ہے، اس کے علاوہ اس کو بچھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ پانی اپنے اللہ کے حکم سے اپنے دائرہ کار میں گھوم رہا ہے۔ اس کی موجوں اور موجوں کی روانی اپنے اللہ کے حکم کے مطابق ٹھہری ہوئی ہیں۔ جب وہ حکم دے گا تو یہ اس کے حکم پر چل پڑیں گی اور ساری دنیا کو بہا کر ہاتھ لے جائیں گی۔ یہ بھی میرے مالک کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ کائنات کا رب رحمان قرآن کے اندر فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، آپ اور میں اپنے 5 سے 7 فٹ کے قد کو دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ کون ہے۔ عربی کے اندر ایک شاعرہ بڑا اچھا جملہ لکھتا ہے کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ ایک پانی کے نطفے سے اللہ نے انسان کو بنایا، ماں کے پیٹ کے اندر نقش و نگار بنائے، تیر اندھیروں کے اندر آپ کی خوبصورت آنکھیں بنائی، دھڑکنے والا دل بنایا، پکڑنے کے لیے ہاتھ بنائے، چلنے کے لیے پاؤں بنائے، اور اتنا اعلیٰ کاریگر ہے کہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اللہ نے 3 اندھیروں کے اندر آپ کی اتنی خوبصورت آنکھیں بنائی کہ کسی دائیں اور بائیں آنکھ میں فرق نہیں، کسی دائیں اور بائیں ٹانگ کے پوروں میں فرق نہیں۔ یہ بھی میرے مالک کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ آئیے سب سے ضروری بات آپ کو اور مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ من خلقنا، ہمیں پیدا کس نے کیا۔ یہ وہ سوال ہے جب ہمیں من و مٹی کے اندر دبا دیا جائے گا، سائل سوال کرنے کے لیے آئیں گے، فرشتے آ کر کے پوچھیں گے من ربو کا، بتاؤ مالک کون ہے، بتاؤ داتا کون ہے، بتاؤ خالق کون ہے، بتاؤ آستینوں پر جانے والوں۔ وہاں پر صرف وہی بولے گا جسے یہ معلوم ہوگا کہ میرا ایک اللہ تھا۔ پھر وہ وہی جواب دے گا کہ ربی اللہ، ایک اللہ کی ذات جو آسمانوں کو بنانے والی، جو زمین کو بنانے والی۔ یہ بھی میرے مالک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ آئیے آج کا یہ مسلمان ہے، آج کا یہ موحد ہے، آج کا یہ عاشق رسول ہے کہ اس کا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، بیت اللہ، اللہ کے گھر کے پاس جا کر وہاں پر کبوتر چوک میں کبوتروں کے بچے ہوئے دانے تلاش کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے بھائی دانے کیوں تلاش کرتے ہو؟ بتایا جاتا ہے اگر ان دانوں کو جا کر کے بیوی کو کھلایا جائے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ یہ آج کا مواحد ہے۔ میں نے دیکھا ایک چھوٹے سر والا انسان چل رہا تھا، پوچھا گیا بھائی یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ دولے شاہ کی پیداوار ہے، اس کو دولے شاہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ آج کا مسلمان، اس کا عقیدہ اتنا کمزور، بیری کے پاس جاتا ہے، بیری کو وٹا مارتا ہے، پوچھا جاتا ہے بھائی بیری کے پاس کیوں آئے ہو، بیروں کو کیوں گرا رہے ہو؟ بتایا جاتا ہے اگر پکا بیر گرے گا تو بیٹا پیدا ہوگا اور کچا بیر گرے گا تو بیٹی پیدا ہوگی۔ آج کا یہ مسلمان، اس کا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا اللہ کون ہے۔ آیا نا ایک مانگنے والا آ کر کہتا ہے کہ میں بڑا غریب ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ اب دینے والا جو وہ کہتا ہے آقا میں تجھے دیتا ہوں کھانے کے لیے، تو اپنی ایک آنکھ مجھے دیتے۔ نہیں آنکھ نہیں دے سکتا، یہ تو بڑی قیمتی ہے۔ ارے نوجوان تو پھر کیوں رٹ لگائے پھر رہے کہ میں غریب ہوں؟ اللہ کی اتنی بڑی تیرے پاس نعمتیں ہیں، تو نے یہ کیوں لگا رکھا ہے کہ میں غریب ہوں؟ ہمارے ہاں بھی ہمارے گھروں میں یہ صدا پکاری جاتی ہے کہ یار میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ ہائے اس طرح نہ کہا کرو، تمہارے پاس اللہ کی اتنی اعلیٰ نعمتیں ہیں۔ آؤ جس کی اپنے اللہ کے ساتھ لو لگ جائے، جسے معلوم پڑ جائے کہ اس کے اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اس کے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے، پھر وہ کسی غیر کے سامنے جھکا نہیں کرتا، پھر وہ کسی غیر کے سامنے جبین نیاز کو جھکایا نہیں کرتا۔ ایک بہت بڑی ہستی حضرت سالم رحمہ اللہ تعالی ایک دن بیت اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔
وقت کا بادشاہ، حکمران، بڑی ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ بیت اللہ، اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ بچے دیکھتے ہیں، ہٹوں بچوں کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہارون الرشید آ رہا ہے، وقت کا حکمران آ رہا ہے۔ چلتے چلتے حضرت سالم رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے رک جاتا ہے، کہتا ہے حضرت میں ہارون الرشید، میں وقت کا بادشاہ، میں وقت کا حکمران، مجھے معلوم پڑا کہ ایک اللہ کی بہت بڑی ہستی، ایک اللہ کا بہت بڑا ولی، اللہ کی بہت عبادت کرنے والا بیت اللہ میں رہتا ہے، اللہ کے گھر میں رہتا ہے۔ میری یہ خواہش ہوئی کہ میں اس سے ملاقات کرتا ہوں، میں چلتا چلتا آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت میری طرف دیکھیے، حضرت میری طرف دیکھیے۔ حضرت سالم رحمہ اللہ تعالی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، اس کی طرف نگاہ کو نہیں اٹھایا، رب کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ہارون الرشید کا انداز جدا ہو گیا کہ مجھے دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں اور میں انہیں صدا لگا رہا ہوں، یہ میری طرف دیکھ نہیں رہے۔ حضرت سالم رحمہ اللہ تعالی کو بار بار یہ ہارون الرشید کہہ رہا ہے حضرت میری طرف دیکھیے، میں وقت کا بادشاہ، میں وقت کا حاکم۔ تو حضرت سالم رحمہ اللہ تعالی نے اس کے اصرار پر ایک نگاہ اٹھائی، یہ یوں قرآن کو پکڑا ہوا، ایک نگاہ اس کی طرف اٹھائی، دوبارہ قرآن کی طرف لا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا انداز اور جدا ہو گیا کہ میرے دربار کے سامنے لمبی لمبی قطاریں لگا ہوتی ہیں، لوگ مجھ کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن اس نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی، دوسری نگاہ ہی نہیں ڈالی، انداز جدا ہو گیا۔ حضرت سالم رحمہ اللہ تعالی سے کہنے لگے حضرت آپ نے میری طرف ایک نگاہ ڈالی، دوسری نگاہ ہی نہیں ڈالی، یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ کون ہارون الرشید تھا؟ اتنی بڑی زمین کا مالک، آسمان گرج رہا تھا، بادل سے مخاطب ہوتا ہے، کہنے لگا گرج رہے ہو، برسنا چاہتے ہو، جاؤ، جہاں پر بھی جا کے برسو گے وہاں کا غلہ میرے پاس آئے گا۔ اتنی بڑی زمین کا یہ مالک، اتنی بڑی زمین کا یہ حاکم ہارون الرشید اور اللہ کے ولی کے پاس آ کر کے کھڑا ہے۔ حضرت سالم رحمہ اللہ تعالی بولے اور بول کر کے کہنے لگے ارے مسافر سن، اس وقت میں بیت اللہ کے گھر میں ہوں، اور اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر سے مانگوں مجھے حیا آتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے شیخ پیسے کے لیے بکتے نظر آتے ہیں۔ ایمان دیکھیے، کیفیت دیکھیے۔ اللہ کا ولی بیت اللہ میں ہے، وقت کا حاکم گھٹنے ٹیک کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے قرآن کی تلاوت ختم کی، بیت اللہ میں قرآن کو رکھا، اب جا رہے ہیں، اللہ کے ولی آگے آگے ہیں، یہ وقت کا حکمران پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ جب جاتے ہیں بیت اللہ کی دہلیز پار کرتے ہیں، یہ وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ آگے سے راستہ روک لیتا ہے حضرت اب تو بیت اللہ نہیں، اب تو اللہ کا گھر نہیں، اب اپنی زبان کو حرکت دیجئے، اب مانگیے مجھ سے، میں آپ کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، مانگیے مجھ سے، مانگیے، میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت سالم رحمہ اللہ تعالی بولے ارے اچھا یہ بتا کیا تم مجھے جنت دے سکتا ہے؟ نہیں نہیں، جنت تو نہیں میں دے سکتا، جنت کا تو مالک ایک اللہ ہے، جنت تو اللہ دے گا، آپ دنیا کا سوال مجھ سے کیجئے، میں دنیا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا یہ بتا یہ دنیا بنائی کس نے ہے؟ ارے یہ دنیا بنانے والی ذات تو ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ اچھا پھر یہ بتا یہ دنیا جس نے بنائی ہے، میں نے آج تک اس دنیا کا سوال اس ایک اللہ سے نہیں کیا، میں تجھ سے کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو راہی ہوں جنت کا، میں تو سوالی ہوں جنت کا۔ اور جن کی لو اپنے اللہ کے ساتھ لگ جائے پھر وہ کسی کے سامنے جھکا نہیں کرتا، پھر وہ کسی کے سامنے جبین نیاز کو جھکایا نہیں کرتا۔ کہا نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر جو چاہے کر سکتا ہے، کافر زنا کرے، کافر ڈاکہ ڈالے، کافر جو چاہے کر سکتا ہے، مومن اپنی مرضی اس دنیا میں نہیں چلا سکتا، مومن کی مرضی اس دنیا میں نہیں چلے گی۔ مومن اطیع اللہ و اطیع الرسول کے حکم پر چلے گا، جو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اس کے تابع ہونے پڑے گا، ورنہ اس دنیا میں اللہ تمہیں اور مجھے اس دلدل سے بچائے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بھائی جیل کے اندر چلا گیا ہو،
پوچھا جائے بارش کا موسم ہے، جیلر سے کہے قیدی کہ یار آج سموسے کھانے کو دل کر رہا ہے، بارش کا موسم ہے، کہ نہیں بھائی سموسے نہیں ملنے والے تجھے، دال ملے گی، دال کھانی ہے تو کھا، یا سموسے تیرا باپ بناتا ہے تجھے لا کے دوں۔ تو دنیا کو بھی اس طرح سے دیکھیں، دنیا میں اپنی مرضی نہیں، یہ دنیا ایک جیل ہے، قید خانہ ہے، یہاں پر آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس غسان کا شہزادہ آیا، آ کے کہتے ملاقات کرتا ہے، اللہ کے نبی اسے دین کی دعوت دیتے ہیں لیکن وہ اسلام لے کے نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب وہ روانہ ہونے لگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے تو کچھ تحائف لے کر کے آیا ہوں، آپ اپنے کسی غلام کو میرے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ تحائف آپ کے غلام کے حوالے کر دوں اور وہ آپ کے پاس لے کر کے آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو آقا علیہ السلام کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے۔ اللہ کے نبی نے معاویہ کو آواز دی، معاویہ دوڑتے ہوئے آئے، بھاگتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا۔ تو جب معاویہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے کہا معاویہ جائیے اور ان کے ساتھ کچھ مکہ سے باہر تحائف ہیں وہ لے کر کے آئیے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ پڑے، جا رہے ہیں ان کے ساتھ غسان کے شہزادے کے ساتھ۔ جب اللہ کے نبی نے بلایا تو وہ کھیل رہے تھے، ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، آواز پر لبیک کہا تھا تو جوتا نہیں پہنا، دوڑتے دوڑتے آئے اور ویسے ہی چلے گئے۔ دوپہر کا ٹائم ہے، اتنی گرمی شدت کی، ریتلا علاقہ ہے۔ جب غسان کے شہزادے کے ساتھ جا رہے ہیں تو پاؤں کے اوپر جب مٹی لگی نا تو پاؤں جلے۔ کہنے لگے اے غسان کے شہزادے، آپ تو سواری پر سوار ہیں، ایسے کیجئے کہ آپ اپنا جوتا مجھے دیجئے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ بآسانی چل سکوں۔ تو وہ غسان کا شہزادہ بڑے تلخی گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے میں محمد کے کمی کو اپنا جوتا نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ وقت طے ہوا، ٹائم چلتا گیا، راستے پہ تھے تو کہنے لگے گرمی شدت کی تھی، برداشت نہ ہو رہی تھی، تو کہنے لگے اے غسان کے شہزادے آپ اپنا جوتا نہیں مجھے دے سکتے تو پھر ایسا کیجئے کہ اپنی سواری پر مجھے ساتھ بٹھا لیجئے۔ غسان کے شہزادے نے کہا نہ میں محمد کے کمی کو اپنا جوتا دیتا ہوں، نہ میں محمد کے کمی کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وقت طے ہو گیا، تحائف لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ معاویہ کے پاؤں کے اوپر مٹی ہے، کپڑوں پر بھی مٹی گرد و غبار لگا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں معاویہ میری امت کا سب سے زیادہ بردبار شخص ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، اور یہی غسان کا علاقہ سیدنا معاویہ نے فتح کیا۔ جب یہ علاقہ فتح کیا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ یہ غسان کا شہزادہ آ رہا ہے، اسی قیدیوں کے اندر جس غسان کے علاقے کو سیدنا معاویہ نے یعنی فتح کیا تھا، تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس غسان کے شہزادے کو ایک پروٹوکول دیا جائے، ایک وی آئی پی رہائش دی جائے، وی آئی پی کھانا دیا جائے۔ تو غسان کے شہزادے کو لے گئے، اسے وی آئی پی پروٹوکول ماحول دیا۔ ایک منتھ گزر گیا، ماہ گزر گیا، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیتے کہ جاؤ اسے رہا کر دو۔ جب جانے لگا تو وہ غسان کا شہزادہ کہتا ہے یہ معاویہ کون ہے؟ تو سپاہی بتاتے ہیں کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہے۔ تو کہا میں ابو سفیان کو نہیں جانتا اور نہ میں معاویہ کو جانتا ہوں، آپ اس طرح کیجئے کہ میری معاویہ سے ملاقات کروا دیجئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حکم ملا کہ یہ غسان کا شہزادہ آپ سے ملاقات کرنے جاتا ہے۔ تو سیدنا معاویہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے لاؤ اس کو میرے پاس۔ وہ آیا، کہنے لگا میں آپ کو نہیں جانتا لیکن یہ آپ کی مہربانی یہ کیوں ہے؟ تو سیدنا معاویہ نے کہا کہ میں اسی محمد کا کمی ہوں جسے تو نے اپنے ساتھ نہیں بٹھایا تھا، اسی محمد کا کمی ہوں جسے تو نے اپنا جوتا نہیں دیا تھا۔ سیدنا معاویہ رو رہے ہیں۔ اب یہ غسان کا شہزادہ جب الفاظ سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے ہیں، اتنے آنسو بہتے ہیں، تو بول اٹھتا ہے کہ آپ نے جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے اسی محمد کا کلمہ مجھے بھی پڑھائیے۔ سیدنا معاویہ کو انقلاب اللہ کے نبی نے دیا، پہچان تھی، تعارف تھا اللہ کا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وہ جیسا بھی ہے غافل تو ہے نا،
دین پہ نہیں ہے، اسے کسی طریقے بلانا ہے، اسے کسی طریقے دعوت دینی ہے۔ ہائے افسوس، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے گھروں کے اندر اتنی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کو انقلابی بنائیے۔ نبی علیہ السلام نے تو حکم دیا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ سیدنا معاویہ بھی تو کر سکتے تھے، سزا دے سکتے تھے، لیکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی تعلیم ان کے پاس تھی، انہوں نے انقلاب بنایا تھا۔ اللہ قرآن کے اندر مکہ کے لوگوں کو مشرک کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے، میرے نبی ان مکہ کے لوگوں سے پوچھئے والا ان سألتہم من خلق السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے زمین آسمان کو بنانے والی ذات کون سی ہے؟ تو یہ مکہ کا مشرک جواب دیتا ہے اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے ستاروں کو جلملاہٹ عطا کی۔ یہ مکہ کا مشرک جواب دے رہا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرے نبی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، آپ ان سے دوسرا سوال کیجئے کہ آسمانوں سے بارشوں کا نزول کرنے والی ذات کون سی ہے؟ تو یہ مکہ کا مشرک جواب دیتا ہے اللہ آسمانوں سے بارشوں کا نزول کرتا ہے۔ اے میرے نبی تیسرا سوال کیجئے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ مکہ کا مشرک جواب دیتا ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ ٹھہرے مکہ کے مشرک جن کا عقیدہ ایک اللہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، اور آج کا یہ مسلمان ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے، ایسی وہ کون سی چیز تھی جو وہ کر کے مشرک ٹھہرے اور ہم کرنے کے باوجود بھی موحد ٹھہرے؟ اللہ نے ہمارے لیے اتنا کچھ بنایا، کالی بھینس سے سفید دودھ نکالا ہمارے لیے، مکھی سے شہد بنایا ہمارے لیے، سورج کو چمک عطا کی ہمارے لیے، چاند کو دھمک عطا کی ہمارے لیے، ستاروں کو جھلملاہٹ عطا کی ہمارے لیے، پھلوں کے اندر ذائقے کو رکھا ہمارے لیے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ اللہ نے ہم سے مانگا کہ آ کے میرے بندے دن میں صرف 1 گھنٹہ میرے لیے وقف کر دے، 5 نمازوں کا ٹائم میرے لیے نکال دے۔ مؤذن، آپ یہ اذان سن کر مسجد میں آئے ہیں، مؤذن نے یہی صدا لگائی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نماز کا آغاز ہوا اللہ اکبر کی صدا سے۔ تو آپ یہ صدا سن کر کے آئے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میرا لائف سٹائل بڑا نہیں، میرا کاروبار بڑا نہیں، میرا سوچ فکر بڑی نہیں۔ آپ نے اللہ کو ایک مان کر آپ مسجد میں آئے ہیں۔ ایک شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ جمعے کا آغاز ہو جاتا ہے نا، جب جمعے کا خطبہ جاری ہوتا ہے، جو بندہ کاروبار کرتا ہے تو وہ حرام کا کاروبار کرتا ہے، وہ جتنی اس میں ایمانداری کر لے اس کی ایمانداری نہیں، وہ حرام کما رہا ہے۔ کیونکہ اسے اللہ نے صدا لگائی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تیرا لائف سٹائل بڑا نہیں ہے، تیرا کاروبار بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن تو نے کاروبار پہ ٹائم ضائع کیا، تو نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے کمانے ہیں، میں کما لوں، پھر جاتا ہوں اللہ کے گھر میں، پھر نماز کا ٹائم ہوگا، نماز ادا کروں گا، پھر وہ سارے معاملات ہوں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کی اتنی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، اور آپ کو اور مجھے اللہ دن میں 5 مرتبہ آواز دیتے، اور ہمیں اور تمہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی جی، میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا میں مینڈک کو ذبح کرتا تھا، مینڈک کے خون سے اور گوشت سے ایک دوا بناتا تھا، اور اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ مجھے حکم دیں میں مینڈک کو ذبح کروں، اس کے خون اور گوشت سے دوا بناؤں، کیونکہ میں ایک حکیم ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقتل الذبح، اے میرے صحابی تو اس مینڈک کو ذبح نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے نبی اپنے صحابی کو حکم دے رہے ہیں کہ تو مینڈک کو ذبح نہیں کر سکتا۔ میرے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے نا، آ کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی جی، ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں، یہ مینڈک آوازیں لگاتے ہیں، پکار لگاتے ہیں، ہماری نیند کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے، آپ ہمیں حکم دیں ہم ان مینڈکوں کو ذبح کر دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں بھی کہا تھا لا تقتل الذبح، اے میرے صحابہ تم ان مینڈکوں کو ذبح نہیں کر سکتے۔ شعب الایمان کی حدیث امام بہقی لے کر کے آئے ہیں
کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن نا اپنے محبت خانے میں اللہ کی سورج غروب ہوا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے، اتنی عبادت کی عبادت کرتے رہے، صبح سورج طلوع ہو گیا، اللہ کی اتنی عبادت کی تو صبح اللہ سے سوال کرنے لگے، اے اللہ حل بات احد من خلقک اطول ذکر منی، آج کی رات تیری مخلوق میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے مجھ سے بھی زیادہ تیری عبادت کی ہو؟ تو اللہ کہتے ہیں ہاں میرے نبی، تجھ سے بھی زیادہ عبادت کرنے والی میری ایک مخلوق ہے اور اس کو مینڈک کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ مینڈک ساری رات یہی کہتا رہے، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، اللہ نے وحی کا نزول کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ الفاظ سنائے کہ وہ مینڈک کیا کہتا رہا ہے، سبحانک وبحمدک منتہی علمک یا رب، اے میرے اللہ میں تیری اتنی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، میں تیری اتنی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، جس طرح تیرے علم کی انتہا نہیں اس طرح میرے حمد و ثنا بیان کرنے کی انتہا نہیں۔ یہ مینڈک جسے آپ بڑا معمولی سمجھتے ہیں، یہ اپنے اللہ کی اتنی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اپنے اللہ کی اتنی تعریفات بیان کرتا ہے، اپنے اللہ کی اتنی تبجیدات بیان کرتا ہے، اور آپ اور میں نا کہ پورا کا پورا قرآن سن لیتے ہیں، دل ٹس سے بس نہیں ہوتا، ہمیں تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہمیں کون آواز لگا رہا ہے، ہمیں کس کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر بھی ہم مسجد میں نہ آئیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ چھوٹے چھوٹے اللہ کے حشرات اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، یہ تو پھر بھی مینڈک ہے۔ آئیے ایک چونٹی کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جب فرعون کی فوجیں پیچھے تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ان کے ساتھ ہے اور یہ جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم نے کہا، اے موسیٰ آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، اگر فرعون کی فوجوں سے بچیں گے دریا کی موجوں میں ڈوب کر مر جائیں گے، اگر دریا کی موجوں سے بچتے ہیں فرعون کی فوجیں مار دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کا نزول کیا اور کہا، میرے نبی یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے نا، اس عصے کو پانی میں ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پانی میں مارا، پانی کے اندر اللہ نے رستے بنا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس پانی کے رستے سے جا رہے ہیں۔ اب جب فرعون کی فوجیں اس پانی کے اندر داخل ہوتی ہیں، اللہ پانی کو حکم دیتا ہے، پانی کی موجوں اور موجوں کی روانی مل جاتی ہے اور فرعون کی فوجوں کو ڈبو کر مار دیتی ہے۔ اب یہ مر گئے ہیں، اب فرعون کی فوجیں غرق ہو گئی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ قوم بنی اسرائیل بڑی ضدی قوم تھی، کہنے لگی، اے موسیٰ ہمارے بڑے 12 خاندان ہیں، فرعون کے پاس بڑے باغات تھے، وہ ہمیں رزق دیتا تھا، وہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا، تم ہمارے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کرو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کا نزول کیا اور اللہ کہتے ہیں، اے میرے نبی یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے اس عصے کو پانی پر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا ایک پتھر پر مارا، جب پتھر پر عصا مارا گیا تو اس پتھر میں سے ایک اور پتھر نکلا۔ اللہ نے پھر حکم دیا، میرے نبی اس پتھر پر بھی اپنا عصا مارو۔ عصا اس پتھر پر بھی مارا گیا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا، جب اس پر بھی عصا مارا گیا تو اس میں سے خرج منھا دودۃ، ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا۔ کس حال میں؟ فبھا غزالھا، اس کے منہ میں ایک چھوٹا سا سبز رنگ کا گھاس کا ٹکڑا تھا جسے وہ چھوٹا چھوٹا منہ کر کے ہلا کر کھا رہا تھا۔ یہ چونٹی اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سماعت کو کھولا اور کہا، اے میرے نبی سنو یہ کیا کہہ رہی ہے، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرفع مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ وہ ایک ہی صدا لگا رہی تھی، اگر کاش آپ کو عربی آتی تو آپ ان جملوں کا لطف لیتے۔ وہ کہہ رہی تھی، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرفع مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات جو مجھے 3 پتھروں کے اندر دیکھتی ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے 3 پتھروں کے اندر رزق دیتی ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے 3 پتھروں کے اندر، میں نے جب بھی اس کو پکارا ہے اس نے میری پکار کو سنا ہے۔ یہ چونٹی اپنے اللہ کی اتنی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اللہ کے نبی، صحیح مسلم کی حدیث، ایک دن اللہ کے نبی، حدیث کے راوی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک نبی تھے، نام نہیں لیا کہ وہ نبی کون سے تھے۔ ایک دن سفر میں جا رہے ہیں تو
رستے میں آرام کرنے کے لیے درخت کے سائے میں سوئے تو ایک چونٹی نے آ کے ان کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ تو اللہ کے نبی کو جلال آیا، غصہ آیا، حکم دیا کہ ان تمام چونٹیوں کے بلوں کو راکھ کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم کیا، احرقت امۃ من الامم تسبح اللہ، اے میرے نبی تو نے ایسی قوم کو راکھ کرنے کا حکم دے دیا جو میری حمد و ثنا بیان کر رہی تھی اور تمہارا پاؤں اس کے رستے میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ چھوٹی چھوٹی چونٹی اپنی اللہ کی اتنی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں، آپ کے پاس کان ہیں، آپ کے پاس ہاتھ ہیں، آپ کے پاس بازو ہیں، پاؤں ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اللہ کا تعارف، ہم نے کبھی نہیں اللہ کی ذکر کیا، ہم نے کبھی اللہ کو شکر ادا نہیں کیا۔ سائنس میڈیکل اس بات کو ثابت کرتی ہے، یہ جو ہمارا تھوک ہے، لواب ہے، اسے ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر یہ قدرتی لواب بننا ختم ہو جائے تو اسے خریدنا پڑتا ہے۔ اسے ایک چھوٹی سی ڈبیا، 100 گرام کی چھوٹی سی ڈبیا $200 کی آتی، جو 3.5-4 لاکھ کی بنتی ہے، امریکہ سے اس کو منگوانا پڑتا ہے۔ اور میرا اللہ قدرتی انداز میں روزانہ ہمیں آدھا کلو سے زیادہ لواب عطا کرتا ہے، جو 15 سے 20 لاکھ کا لواب بنتا ہے۔ ہم تو اپنے اللہ کی دی ہوئی تھوک کا، لواب کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور ہم ادھر ادھر کی باتوں کو کس طرح بکھیرتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب معراج کرائی گئی نا، تو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں پہلے، دوسرے، تیسرے آسمان پر اتنے فرشتے کہ 4